کا فضل اور اطمینان تمام ایمانداروں کے ساتھ رہے۔ میں آپ سب کو گلوبل ڈسائپلشپ اسکول میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب خدا کا کلام اردو ترجمہ کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ خدا ان کی آواز ہمارے لیے افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 4 باب 17 سے 24 آیت تک۔ 17 آیت میں کچھ اس طرح سے درج ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا۔ یہاں 17 آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ مسیحیت میں بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو اس طور سے مسیحیت کی بنیاد اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں جس طرح ان کو رکھنا چاہیے۔ وہ مسیح میں ہوتے ہوئے اپنی پہچان اور ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہیں۔ پالوس رسول ان کی مدد کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ کس طرح وہ مسیح میں اپنی پہچان کو حاصل کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتے ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ ہم اس لیے بچائے گئے کہ ہمیں نجات حاصل ہوئی ہے تاکہ ہم خدمت کر سکیں۔ نجات ہمیں بخشنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خدمت گزاری کا کام کر سکیں، خدا اور انسان کی خدمت کر سکیں، اور یہی خدمت گزاری کا طریقہ ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے ترقی کرتا ہے۔ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے بالکل مختلف زندگی گزارتے ہیں۔ مسیح میں نئی پیدائش کے بعد ہم پرانی انسانیت کو نہیں پہن سکتے، ہمیں اسے اتارنا ہے اور مسیح میں نئی انسانیت کو پہننا ہے۔ اس لیے یہ 17 آیت ہمیں نئی انسانیت کے بارے میں سکھا رہی ہے، نئے پہناوے کے بارے میں سکھا رہی ہے، نئے چال چلن کے بارے میں سکھا رہی ہے۔ ایک مسیحی کی حیثیت سے ہماری زندگی میں ایک الہی مقصد ہے۔ خدا نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد مسیح ہے اور خدا کی بادشاہی کے لیے ہے۔ پالوس رسول یہاں سکھا رہے ہیں کہ میں خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ ہمیں اپنا چال چلن غیر قوموں سا نہیں رکھنا ہے۔ یہاں لفظ غیر قومیں ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو مسیح کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور انہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح کے بغیر ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے اندازے، ہمارے چال چلن جو ہیں وہ تاریکی کا شکار ہیں۔ مسیح کے بغیر ہم اندھیرے میں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے تاریکی میں نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے طرز زندگی چینج کرنا ہے، چھوٹی بات سے شروع کرنا ہے، تبدیلی اپنے اندر سے شروع کرنی ہے، اور اس کے لیے خداوند سے مانگنا ہے تاکہ ہم خداوند کے نور کے فرزند بن جائیں، ہم خداوند کے روشنی میں داخل ہو جائیں اور اپنی پرانی انسانیت کو اتار کے نئی انسانیت میں داخل ہو جائیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 18ویں آیت میں یوں درج ہے، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غیر اقوام کیوں مسیح سے دور ہیں؟ وہ کیوں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے، اور جب عقل تاریک ہو جاتی ہے تو ہم نادان ہو جاتے ہیں، نادانی ہمارے اندر آتی ہے، دل کی سختی ہمارے اندر آتی ہے، اور ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کی خدا سے دوری ہوتی ہے تو سب طرح کا گناہ اس کی زندگی میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ ہم نہ صرف خدا سے دور ہو جاتے ہیں بلکہ گناہ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ لیکن جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں ہم ابدی زندگی کے وارث ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ہم میں نادانی نہیں ہوتی، ہم میں ابدی زندگی ہوتی ہے۔ نادانی کب آتی ہے؟ گناہ کب آتا ہے؟ جب ہم خدا کی حضوری سے دور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خدا کی حضوری سے دور رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی حضوری میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ خدا کی زندگی سے اور ابدی زندگی سے خارج ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے ہمیں ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نادان نہیں بننا ہے۔ ہم نے اپنی عقل کے روشن ہو جانے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم نے دلوں کو سخت نہیں کرنا ہے۔
تاکہ ہم خدا کی زندگی سے خارج نہ ہو جائیں۔ 19ویں آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، آئیے سیکھتے ہیں۔ انہوں نے سن کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ خداوند آج ہمیں ایک موقع عنایت کر رہا ہے کہ ہم چناؤ کریں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے، پاکیزگی کے ساتھ یا ناپاکی کے ساتھ۔ ہمیں موت کا چناؤ کرنا ہے یا ابدی زندگی کا چناؤ کرنا ہے۔ وہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم برکت کا چناؤ کریں، ہم بحالی کا چناؤ کریں، ہم ابدی زندگی کا چناؤ کریں، نہ کہ لعنت کا چناؤ کریں۔ سوچیں، غور کریں اور آج فیصلہ کریں۔ سچ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، سچائی کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتے، یہ مسیحی چال چلن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس الہی مقصد کو جاننا ہے جو کلام مقدس میں ہمارے لیے ہے، کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کریں اور اس کی رفاقت میں خوش ہیں۔ اس ابدی الہی مقصد کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم ہر طرح کی شہوت پرستی سے، ہر طرح کے گندے کام اور اس کے حرص سے، ہر طرح کی برائی سے بچے رہیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 20ویں اور 21ویں آیت میں درج ہے، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے اس کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی۔ یاد رکھیں عزیزو، خداوند ہمارے سامنے دو راستے رکھتا ہے، ہمیں دو راستے ہمارے سامنے ہماری چوائس پر، ہمارے چناؤ پر رکھتا ہے۔ ابھی فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ابدی زندگی کی طرف جانا ہے یا پستی کی طرف جانا ہے۔ اگر خداوند کے فضل سے خدا کی الہی حکمت ہمارے اندر موجود ہے تو ہم خدا میں اپنی میں کو ختم کریں گے، اپنی مرضی کو ختم کریں گے، اپنے فیصلوں کو ختم کریں گے، خدا کے سپرد اپنے آپ کو کریں گے اور خدا کی مرضی کو اپنے اندر پورا ہونے کے لیے حکم دیں گے، اجازت دیں گے، آمین۔ کیونکہ ہم نے ایسی تعلیم نہیں پائی ہے کہ ہم ناپاکی میں زندگی گزاریں، بلکہ سچائی کے مطابق یسوع مسیح میں زندگی گزارنی ہے۔ یہی تعلیم ہمارے لیے ہے، یہی آج کا کلام ہمارے لیے ہے کہ ہم کس طور سے سچائی کو اپناتے ہیں، کس طور سے یسوع مسیح کو اپناتے ہیں، کس طور سے اپنا طرز زندگی تبدیل کرتے ہیں، اور وہ کوئی دوسرا ہماری جگہ نہیں کرے گا، وہ ہمیں خود کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ 22ویں آیت میں ہمارے لیے درج ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ خدا نے ہمارے اندر یہ صلاحیت اور قوت ڈالی ہے، ہر شخص کے اندر ڈالی ہے کہ وہ خدا کی تعلیمات کو سنے، اسے قبول کرے، اس پر عمل کرے اور خود ارادے سے، خود فیصلہ کر کے اچھائی اور بھلائی کا چناؤ کرے اور برائی سے دور رہے۔ یہ خدا نے ہمارے اندر ایبلٹی ڈالی ہے کہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پالوس رسول سکھا رہا ہے کہ اگر تم نے مسیح کی تعلیمات کو سنا ہے تو سچائی سے واقف ہو، خداوند یسوع مسیح سے واقف ہو۔ پالوس رسول سکھا رہے ہیں کہ اگر ہم ہر وقت اپنے ماضی کو یاد کرتے رہیں گے تو ماضی ہمیں کبھی بھی اس کو چھوڑنے کے لیے فیصلہ کرنے نہیں دے گا۔ ہم اپنے گناہ ہی کو ہر وقت سوچتے رہیں گے تو ہم یہ بات کب سوچیں گے کہ خدا نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان قربان کی، ہمارے لیے مخلصی کا بندوبست کیا۔ گناہ کا اقرار کریں اور اسے ترک کر دیں اور اس بات کے لیے سوچنا شروع کریں، اپنے ذہن کو تیار کریں گے خداوند یسوع مسیح کی الہی قربانی، اس کا قربان ہونا میرے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہے۔ ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو اتارنا ہے جس میں خود پسندی اور خودی شامل ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ 23ویں اور 24ویں آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے، آمین۔ خدا کا کلام ہمیں خاص ذمہ داری دے رہا ہے اور یہ ہے کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جائیں۔ یہ خاص دن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ روزمرہ کے لیے، روزمرہ کا کلام ہے، ہر روز ہمیں ایسا کرنا ہے۔
وہ تمام تعلیمات، چال چلن اور پرانی انسانیت کو ترک کر کے نئی انسانیت کو پہننا ہے، اور وہ تمام تعلیمات جو خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، راست بازی کو شامل کرنا ہے، پاکیزگی کو شامل کرنا ہے، اپنی ماضی کو یاد نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنے دل کی سختی کو، بیہودہ خیالات کو، عقل کے تاریک ہو جانے کو، گناہ آلودہ فطرت کو، نادانی کو اور اسی گناہ کو یسوع مسیح کے نام سے خود سے دور رکھنا ہے، اور پھر دوبارہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قیدی جب جیل سے آزاد ہوتا ہے تو وہ قیدی والے لباس میں ہی باہر آ کے نہیں پھرتا ہے، بلکہ وہ اس کو اتار دیتا ہے اور نیا لباس پہنتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں نکل سکے۔ اسی طرح ہم یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے تاریکی اور غلامی میں تھے، اب اس لباس کو ہمیں اتارنا ہے اور نئے لباس کو پہن کر مسیح کی کلیسیا اور بدن کا حصہ بننا ہے، تاکہ ہم نئی انسانیت کو یسوع مسیح میں پہن لیں، جو پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے، جو خداوند کے خوف سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے لئے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خود کو ہر روز اپنے ماضی کو یاد کرنے نہیں دینا ہے، بلکہ مسیح میں ہماری کیا پہچان ہے، ہر روز یہ یاد رکھنا ہے، اور پھر دوبارہ ہم کبھی بھی اپنی پرانی انسانیت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب ہم دنیا کو اپنے اندر سے نہیں بلکہ مسیح کے اندر سے دیکھیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے خاندانوں کو اور ہمیں برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔